بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ جنت میں اپنے ماں باپ سے کیسے ملاقات ہوگی اور وہ منظر کیسا ہوگا، جنت میں کن کن رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی، یہ واقعہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ پیارے ناظرین، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ اس کے بعد انسان کے سگے بہن بھائی اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ پیارے ناظرین، جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ ترین چیز بھی جنت کی کسی نعمت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ انسان کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی ہمارے یہ اہم اور پاکیزہ رشتے کیا ہمارے ساتھ ہوں گے، یعنی جنت میں؟ یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، اور دنیا میں ہمارا سب سے عظیم رشتہ ہماری ماں ہے، تو کیا والدین بھی ہمارے ساتھ جنت میں ہوں گے یا نہیں؟ ان سوالوں کے جوابات احادیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم تلاش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب بھی کسی انسان کی مرنے کے بعد اس کی روح علیین پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہیں۔ اس طرح جب بھی کوئی انسان مرنے کے بعد علیین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے ہی کوئی دور دراز آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے، اور دونوں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوگے، میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرمانبردار رہے، تم اور تمہاری بیویاں خوشی کے ساتھ اور چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی ان کے دلوں میں خواہش ہوگی اور جس کی ان کی آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے، اور ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کو وہ چاہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ تو نکل جا، تو اللہ سے رضامند ہے اور اللہ تجھ سے رضامند ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب سے اور اس کے رزق کی جانب سے اور اپنے پروردگار کی جانب سے جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح عمدہ خوشبودار مشک ہو، اور فرشتے اسے ہاتھ پر اٹھائے ہوئے آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لے آتے ہیں تو وہ ارواح بھی خوش ہوتی ہیں، اور وہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے انسان کی آمد سے دوسرے انسان کو میسر ہوتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومنین نئے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا، اور فلاں آدمی کا جس کو وہ دنیا میں چھوڑ کر آئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں مشغول ہے۔ انہی میں سے چند ارواح کہتی ہیں ابھی ٹھہر جاؤ اور اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ پھر روح پوچھتی ہے کہ کیا وہ شخص ابھی تک تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا، وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر وہ جہنم میں ہوگا۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جب آخرت میں پیش کیے جاتے ہیں، اگر نیک عمل ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے، اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ قرآن پاک کی سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی بھی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے اصل مقام سے بلند کر کے اس کے پاس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ انسان کی اولاد کو اس کی خواہش کے مطابق اس کے ساتھ ہی رکھا جائے گا، اور جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہوگی اور صدقے دل سے توبہ استغفار کر لی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کرے گا، جہاں اللہ تعالیٰ ان کی ہر خواہش پوری فرما دے گا، اور یقیناً اس کی خواہش میں سے ان کی یہی خواہش ہوگی کہ دنیا میں ان سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہوں گے یا جو بھی انہوں نے گناہ والے اعمال کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال بھلا دے گا، کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی اور جہاں منفی خیالات اور غم و غصے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اور ہر مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو، ان کے لیے جنت میں باغ ہوں گے جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے میوے کھانے کے لیے دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا، اور اسی جنت میں ان کے ساتھ ان کی پاک بیویاں ہوں گی اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ پیارے ناظرین، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کا بستر اڑا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دے گا، اور دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا کہ اے فلاں، ہم نے فلاں دن فلاں جگہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مبارک کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شگفتہ مزاج تھے اور نرمی و محبت اور مسکرا کر بات کیا کرتے تھے، ہم کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس بھی دیتے، مگر یہ اس وقت ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے حالات بیان فرما رہے ہوتے تھے۔ امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آخرت کے امور پر ہنسا کرتے تھے، اور اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب روز محشر کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنس کر اس واقعہ کا احوال بیان کیا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ متفق علیہ حدیث مبارکہ یوں بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا یا سب سے آخر میں جنت کے اندر کون داخل ہوگا، اور یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ جا تو جنت میں داخل ہو جا۔ جب یہ شخص جنت میں داخل ہوگا تو اسے گمان گزرے گا کہ شاید یہ بری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ اے رب، وہ تو بری ہوئی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا جنت میں چلا جا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرمائے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اہل جنت کے سب سے کم درجے والے شخص کا حال ہے۔ ان احادیث کی روشنی سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دنیا کی آزمائش میں کامیاب و کامران فرما کر جنت میں داخل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔